یہ کمرہ پچھلے 73 سالوں سے بند تھا، تو پھر دروازہ خود بخود کیسے کھلا؟ یہ جملہ جیسے ہی 12 سالہ فہد کے کانوں میں پڑا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ لائبریری کے اس خانے میں کھڑا تھا جس کے بارے میں اسکول کے سب بچے کہتے تھے کہ وہاں ایک ایسی کتاب ہے جو زندہ ہے۔ آج وہ کتاب خود اس کے سامنے میز پر کھلی پڑی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے صفحے پلٹ رہے تھے، خود بخود۔ فہد ایک پرسرار سرگوشی تھی فضا میں گونجی، میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، مجھے مکمل کر یا خود کہانی بن جا۔ فہد نے گھبرا کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا، یا شاید کچھ اور بھی تھا۔ جانتے ہیں اس کہانی؟ فہد ایک عام سا بچہ تھا، لیکن تجسس اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اسکول کی پرانی لائبریری کا ایک کمرہ برسوں سے بند تھا۔ استاد نے اسے محفوظ دستاویزات کا کمرہ کہا تھا، مگر بچے اسے بھوت کا کمرہ کہتے تھے۔ ایک دن لائبریری میں صفائی کرتے ہوئے فہد نے دیکھا کہ وہ بند کمرہ تھوڑا سا کھلا ہے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی، لیکن تجسس نے اس کے قدم آگے بڑھا دیے۔ کمرہ دھول اور ساختہ ہار کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک کمرے کے بیچوں بیچ ایک بہت پرانی کتاب رکھی تھی۔ کتاب کے اوپر سنہری حروف میں لکھا تھا، جو اس کتاب کو کھولے گا وہ کہانی کا حصہ بن جائے گا۔ فہد نے ہنستے ہوئے کہا، ایسا صرف فلموں میں ہوتا ہے، اور اس نے کتاب کھول دی۔ جیسے ہی کتاب کا پہلا صفحہ کھلا، لائبریری کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ ایک تیز روشنی کا دھماکہ اور فہد کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ جب آنکھیں کھلی تو وہ ایک مکمل مختلف دنیا میں تھا۔ چاروں طرف بڑے بڑے درخت، اڑتی ہوئی روشنیاں اور بولتے ہوئے جانور۔ ایک نرالا خرگوش فہد کے پاس آیا اور کہا، تو نیا قاری ہے؟ کیا مطلب؟ فہد نے حیرت سے پوچھا۔ خرگوش بولا، یہ بولتی ہوئی کتاب ہے، جو اسے کھولتا ہے اسے اپنی دنیا میں لے آتی ہے۔ یہاں ہر صفحے پر ایک کہانی ہے، اور ہر کہانی میں خطرہ۔ فہد کو ایک سنہری دروازے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ دروازہ ہے خوف کی کہانی کا۔ تمہیں اندر جانا ہوگا اور کہانی مکمل کرنی ہوگی، تبھی تم اگلے صفحے پر جا سکو گے۔ فہد جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوا، ایک ویران قلعے میں پہنچ گیا۔ ایک لڑکی روتی ہوئی کہتی تھی، اور ایک سائے کی آواز گونجی، اگر تم نے سچ نہ بولا تو یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے۔ فہد الجھ گیا، اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہنا ہے۔ پھر اسے یاد آیا، سچ کہنا ہمیشہ محفوظ راستہ ہوتا ہے۔ اس نے چیخ کر کہا، سچ یہ ہے کہ میں ڈر رہا ہوں، مگر میں اسے بچانا چاہتا ہوں۔ اچانک سایہ غائب ہو گیا اور لڑکی آزاد ہو گئی۔ اگلا صفحہ فہد کو ایک ایسے گاؤں میں لے گیا جہاں ہر کوئی اسے جانتا تھا جیسے وہ ان کا ہیرو ہو۔ لیکن جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ یہ سب صرف دھوکہ ہے۔ اصل ہیرو کہیں اور تھا، اور فہد کو اس کی جگہ دی جا رہی تھی۔ کیا تو یہ سب کچھ اپنی انا کے لیے قبول کرے گا؟ کتاب نے سرگوشی کی۔ فہد نے فیصلہ کیا کہ سچائی سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اس نے سب کو بتایا کہ وہ ہیرو نہیں ہے، بس ایک عام سا لڑکا ہے جو غلطی سے اس دنیا میں آ گیا ہے۔ اسی ایمانداری کی وجہ سے کتاب نے اگلا سبق کھولا۔ اب فہد ایک تاریخ غار میں پہنچا جہاں ہر طرف کتابیں تھیں، لیکن یہ عام کتابیں نہ تھیں، بلکہ ہر ایک کتاب میں ایک انسان کی یادداشت قید تھی۔ ایک کتاب کھلی اور اس میں فہد کی ماں قید تھی جو رو رہی تھی۔ فہد، مجھے بچاؤ، کتاب بولی۔ فہد نے آگے بڑھ کر کتاب اٹھائی، لیکن اسے ایک پیغام ملا، اگر تو اپنی ماں کو بچائے گا تو کبھی واپس نہ جا سکے گا۔ یہ سب سے مشکل فیصلہ تھا، لیکن فہد نے وہی کیا جو ایک سچا دل کرتا ہے۔ میں اپنی ماں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا، چاہے میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں قید ہو جا۔ اسی لمحے ساری کتابیں روشنی میں بدل گئی۔ فضا میں ایک آواز گونجی، تو امتحان میں کامیاب ہوا فہد، اب وقت ہے واپس جانے کا۔ فہد کی آنکھیں کھلی، وہ دوبارہ اسکول کی لائبریری میں تھا،
پرانی کتاب بند ہو چکی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک سنہری قلم تھا جس پر لکھا تھا، اب تم بھی ایک کہانی لکھنے والے ہو۔ فہد نے وہ کتاب دوبارہ نہ کھولی، لیکن اس کے دل میں ایک نئی روشنی جاگ چکی تھی، حق، سچ اور قربانی کی۔